شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے ساتھیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا اہم اور خاص ٹاپک ہے وہ بائبل میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ 100% توجہ اور نفسیاتی طور پر صحت کی بات ہے۔ اگر کوئی کسی طرح کا بھی کام کرتا ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے یا نفسانی ہے، کسی طرح کا بھی کام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر انجوائے کریں، آپ اس کا ٹیسٹ لیں، آپ اس کا مزہ اٹھائیں، تو وہ ہے اس کو دل سے کریں، کیونکہ دل کی بڑی بات ہے جس کا بائبل مقدس میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل تو مجھ کو دے دے۔ یہ کہا گیا کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ پھر یہ بھی کہا گیا دل ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ پھر دل ایک ایسا جسم میں آرگن ہے جو سب سے پہلے دھڑکتا ہے اور دیر تک چلتا رہتا ہے، اور یہ 72,000 وینز کے اندر اپنا پورا زما اٹھاتا ہے کہ ان وینز کے کونے کونے تک، آخری اینڈ تک ان خون پہنچائے۔ ایسا اس کا پمپ ہے، ایسی اس کی طاقت ہے۔ جیسے DC-10 جہاز کے انجن میں پاور ہے، تو اس کا پمپ، اس کا پریشر DC-10 کے انجنز کی طرح ہے، اس سے بھی ہیوی ہے، کیونکہ 72,000 وینز ہیں پوری باڈی میں، اور اس کا کام ہے کہ ایک ایک جو بال کے برابر ہے، جو معمولی جگہ پہ جس کو آنکھ آسانی سے دیکھ بھی نہیں سکتی، وہاں تک بھی اس کی سپلائی ہے۔ اگر آپ کی سوچیں، آپ کے خیال، آپ کی توجہ کے ساتھ نتھی نہ ہوں، جڑے ہوئے نہ ہوں، تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے پہروں میں اگر سوچ اور بیٹ اپوزٹ ہو جائیں تو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے بہت زیادہ تھکن ہے۔ اس لیے ایک وقت میں آپ کی سوچوں کا بھٹکا رہنا آپ کو تھکا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ لاوی صرف میرے گھر کا کام کریں۔ 12 قبیلوں میں لاویوں کو خدا نے مانگ لیا، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اتنی توجہ تھی کہ ایک وقت میں لاویوں نے اپنے خاندان میں سے کئی بھائیوں کو، کئی بہنوں کو، کئیوں نے اپنے پیرنٹس کو، کئیوں نے اپنے رشتہ داروں کو مار دیا، صرف اس لیے کہ ان کی پوری توجہ خدا کے ساتھ فکس تھی۔ کوئی بھی کام دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، آپ کی ہارٹ بیٹ کے ساتھ، دھک 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 کی آواز کے ساتھ وہ بیٹ نہ بن جائے، آپ اس کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ قریب کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، جیسے یسوع نے کیا
यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। कभी बच्चों के साथ पूरी तवज्जो दें। जब इबादत करते हैं तो अपने ख्यालों को मुंतशिर ना होने दें। जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों के साथ इस तरह से अपनायत में आ जाएं, इस तरह कुर्बत में आ जाएं कि आप भूल जाएं कि आप बड़े हैं। आप जब दुआ में होते हैं तो आप भूल जाएं कि आप किसी और जगह पे हैं। अपने ख्यालों को बांध लें। अपनी जिंदगी को आसान अगर आप बनाएं तो इससे आपकी जिंदगी सहल, आसान और बेहतर हो जाएगी। आपकी जिंदगी के जो सेल हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो आपके बॉडी को पूरे तौर पर संभाले हुए हैं, वो खराब होने से, टूटने से, बूढ़े होने से बच जाएंगे। इसमें आपका फायदा है। आप प्रैक्टिस करके देखें। पूरी तवज्जो। खाना खाते हैं तो मोबाइल ना यूज करें, टीवी ना देखें, क्योंकि खुदा ने इस बात के बारे में कहा है। और खुदा का बंदा पालूस कहता है जो काम करो जी से करो। जब जी से किया जाता है यानी कि दिल से किया जाता है, मन से किया जाता है। मन एक ऐसी चीज है जिसको आप तशबीह नहीं दे सकते, लेकिन उसको समझने के लिए है कि जो आपकी नब्ज है, आपकी पल्स जो है, जो आपके दिल की बीट है, वो है मन। मन खराब नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो के साथ ड्राइविंग करें, क्योंकि जब दिमाग और दिल का कनेक्शन थोड़ा सा भी टूटता है फिर हादसे होते हैं, फिर गड़बड़ होती है, फिर एरर आ जाता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर लड़ाइयां होती हैं, फिर मिसकम्युनिकेशन होता है। उसने क्या कहा, आपने क्या सुना, उसने क्या सुनाया, आपने क्या समझा, आपने क्या समझाया, उसने क्या बात को ले लिया। इसलिए अपने दिल से, पूरे मन से आगे बढ़ें तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, फिक्रें कम हो जाएंगी। जो आप सोचते हैं कि मैं इससे बदला लूंगा, भूलना सीखें। बच्चे को इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाही बच्चों की मानद है। बच्चे भूल जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो भी झगड़ते हैं, चलाते हैं, चीखते हैं, लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। इस बात का जिक्र मसीह ने कहा कि तुम्हारी खफगी सूरज के गरूब होने से पहले पहले खत्म हो जाए। अगर खफगी खत्म नहीं होती तो दुआएं रुक जाती हैं, और दुआएं रुकने का सबब जो है वो वही बात है, दिल का और दिमाग का राबता खराब हो जाता है। हमारा जो सर है वो मसीह है, तो हमारा राबता जो इंचार्ज है, जो सर है, जो कंट्रोलर है, अगर उसके साथ राबता खत्म हो जाए, दुआएं रुक जाएं, तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। रिश्तों की कदर करें, तवक्को कम करें। अगर जो कर सकते हैं वो करें, उसके बाद आगे तवक्को ना करें कि मैंने उसके साथ ये किया और वो क्यों नहीं मेरे साथ किया। भाई, उसने आपको मजबूर नहीं किया कि आप इस तरह से करो। आप उसको केक दे रहे हो, आप उसको फूल दे रहे हो, आप उसको अच्छा खाना दे रहे हो, आप उसको बिस्तर अच्छा बना के दे रहे हो, आप किसी को अच्छा वेलकम कर रहे हो, तो ये आपके पास जो है वो आपने किया। अब जो उसके पास नहीं है तो आप उसकी तवक्को करते हो और फिर उल्टा उससे नाराज हो रहे हो। उसने तो आपको डिमांड नहीं किया था कि ऐसा करो। इसलिए इन चीजों से बाहर निकल आए। दुनिया की सोचें, दुनिया के ये मामले, दुनिया की तवक्कुआत बोझ बढ़ा देती है, फिक्र बढ़ा देती है।
اور یہ جو فکر ہے وہ موت پیدا کرتی ہے. موت کا مطلب یہ نہیں کہ روح کا نکل جانا. موت کا مطلب ہے کہ آپ کا رابطہ ختم ہو جانا. آپ زندگی سے ناخوش ہیں. آپ روزمرہ کی زندگی میں بے مزہ ہیں. اور بے مزہ کس نے کیا؟ آپ کی توقعات نے. ایک وہ بھی ٹائم تھا لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے. دال بنی ہے اور پیاز لیا اس کے ساتھ کھایا، خوش ہیں. آج کڑھائی گوشت ہے، روسٹ ہے، چامپے ہیں، ٹکے ہیں، لیکن اندر ایک ابتری ہے، بدامنی ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کسی کو سوچ رہے ہیں ہائے یہ ہائے وہ. کسی کو بلا لیا کھانے پہ، اب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں اس کو کھلا رہا ہوں، کل کو یہ بھی مجھے کھلائے گا. بھئی اس طرح کی توقعات سے نکل آئے باہر. زندگی آسان ہو جائے گی. اور آسان زندگی کا فارمولہ ہے کہ نہ کسی کا حق کھاؤ، اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی 10 پیسے، کوئی روپیہ، کوئی 2 روپے، کوئی 100 کھا جاتا ہے تو اس کو کھا لینے دو، آپ نہ کھاؤ، تاکہ آپ کے دل کا بوجھ بڑھے نہ. 24 آرٹریز ہیں جس نے مکمل طور پہ دل کو کور کیا ہوا ہے، جو دل کے اندر ایک میگنٹ، ایک برقی رو پیدا کرتے ہیں جس سے اس کی بیٹ چلتی ہے، اس کی سپیڈ بڑھتی ہے. تو اگر کسی نے چیٹ کیا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور چیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کی آرٹری کو زیادہ کام کرنا پڑا، اور وہ ان چیزوں کو بھی دھکیل کر لے گئی جس نے آرٹریز بلاک کر دی. اگر آپ یہ کہنا سیکھ جائیں کہ جو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنا دل مجھے دے دے، جس کا مطلب ہے کہ دل اگر خدا کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی. خداوند خدا نے کیا سکھایا؟ مسیح خداوند نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. خیر ہے، چلو چھوڑو. اگر یہ کہنا سیکھ جائیں، آدھا گنگا ہونا سیکھ جائیں، آدھا بہرا ہونا سیکھ جائیں، آدھا دیکھنا سیکھ جائیں، آدھا چھونا سیکھ جائیں، آدھا کھانا سیکھ جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اگر آپ کسی کو نہیں بدل سکتے تو خود کو بدل لیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بے مقصد باتیں کرتے رہیں. خاموشی بھی ایک بہت اچھی رفاقت ہے. خاموش رہنا بھی ایک مزہ ہے. خاموش رہ کر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ گہرے میں جا سکتے ہیں. گہری باتوں کو گہرے میں جانے سے سیکھی جاتی ہے. اگر آپ گہرے طریقے سے ڈیپ جاتے ہیں، سوچتے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن، اس کو کہتے ہیں دھیان گیان، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اس کو کہتے ہیں کہ علیحدگی میں خود کو جاننا، اپنے آپ کو اندر سے دیکھنا کہ میں کیسا ہوں. ظالم نہ بنے، مظلوم بھی نہ بنے، صرف خاموشی سے بیٹھنا سیکھیں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، یعنی کہ دینا سیکھیں. کسی کو ٹائم دیں، اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ دیں. صرف اس بات کو اپنے ذہن میں پکا رکھ لیں کہ
میرا خدا کہہ رہا ہے کہ جو کام کرو دل سے کرو. جھاڑو کر گھر میں دینا ہے, یا برتن دھونے ہیں, یا کپڑے دھونے ہیں, یا کپڑے استری کرنے ہیں, پریس کرنے ہیں, تو یا کتابیں ترتیب سے شیلف میں لگانی ہیں, یا بستر کو ٹھیک کرنا ہے, تو دل سے کرو. جب آپ کسی کے لیے کرتے ہو تو پھر وہ خوش نہیں ہوگا, اور جب وہ خوش نہیں ہوگا تو پھر آپ ہرٹ ہوں گے. جب ہرٹ ہوں گے تو پھر دل بیمار ہوگا, اور جب دل بیمار ہوگا تو آپ کے سیل کمزور ہوں گے. جب سیل کمزور ہوں گے تو آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بے ترتیب ہو جائیں گے, اور جب وہ ہارمونز بے ترتیب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اثر آپ کے کانوں پر پڑے گا, آپ کی آنکھوں پر پڑے گا, آپ کے دل پر پڑے گا, آپ کے بالوں پر پڑے گا, آپ کے جوڑوں پر پڑے گا, اور ہوگا کیا؟ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے. یورپ میں کوئی کسی کو مفت مشورہ نہیں دیتا. مفت کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی نہیں کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. اگر ایک نے کسی کے ساتھ کوئی بات کر دی تو وہ کوئی بھی اس بات کو آگے نہیں پہنچاتا. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اگر کوئی کسی کی بات آگے کرے اور وہ بندہ اس سے ہرٹ ہو تو وہ اس کے اگینسٹ کیس بھی کر سکتا ہے, اور عدالت اس کو بہت زیادہ جرمانہ ڈال سکتی ہے. اس وجہ سے بھی کوئی ایک کی بات سن کے دوسرے کو نہیں بتاتا. یہاں تک کہ ٹیلی فون کا نمبر بھی کوئی بغیر پوچھے کسی کو نہیں دے سکتا. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر پوچھے کسی کی تصویر کھینچ لی اور میڈیا پہ ڈال دی, یہ بھی نہیں ہوتا. اب میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو اچھا کلچر جو ہے, جس وجہ سے یہ یورپین آگے بڑھ گئے ہیں, ان کو بھی ضرور بائبل میں تھوڑا سا مکس کر کے بتاؤں گا, کیونکہ یہ لوگ چلتی پھرتی بائبل کو مانتے ہیں. یہ لوگ بڑے صاف ہیں, کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ جو امیج بنا ہے نا, بری گندی فلمیں تصویریں دیکھ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یورپ میں ایسا ہے. یورپ میں مکمل طور پہ قانون کی بالادستی ہے. یورپ میں مکمل طور پہ بائبل کی بالادستی ہے. یورپ میں مکمل طور پہ ضابطہ ہے, کنٹرول ہے. یہاں پر کوئی اپنی مرضی سے جہاں مرضی پیشاب نہیں کر سکتا, جہاں مرضی کوئی گاڑی نہیں پارک کر سکتا, جہاں مرضی کوئی بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھنے کی بھی جگہ ہیں, کھانے کی بھی جگہ ہیں, گاڑی پارک کرنے کی بھی جگہ ہیں, پیشاب کرنے کی بھی جگہ ہیں, سگریٹ پینے کی بھی جگہ ہیں. یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ کوئی کھڑا ہو کے تو سگریٹ پینا شروع ہو گیا, نہیں. ہر چیز کی حد ہے, اور جہاں حد نہیں اسے کہتے ہیں جنگل. اور جہاں پہ جنگل ہے وہاں پر فریڈم ہوتی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو دل چاہتا ہے کرے. تو جو جنگل ہے وہاں پر پروٹیکشن نہیں ہوتی, وہاں پر صحت نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا ہے استثنا کی کتاب میں اور اس کے 6 باب میں, وہاں پر ہے کہ تو میرے حکموں کو مان. جو لوگ معاشرتی قانون کو, حکومتی قانون کو, خدا کے قانون کو مانتے ہیں, ان کے دل صحت مند ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یورپ میں 90-95 سال صحت مندی کے ساتھ لوگ جیتے ہیں. مناسب کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ کھاتے ہی جاتے ہیں. میں نے دیکھا کئی چرچز میں پاکستان میں کہ اگر وہاں چائے کا انتظام کیا گیا تو ایک دوسرے کو خوشی خوشی بتا رہے ہیں, میں نے 8 بسکٹ کھائے ہیں, میں نے 4 کپ چائے کے پیے ہیں. بھئی یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ادب و آداب بھی سیکھنے ہیں, صرف ہیلیلویا نہیں کہنا, حکموں کو ماننا ہے. 10 احکام کو پڑھیں, رسولوں کا عقیدہ یاد کریں, دعائے ربانی یاد کریں, اور اس کو پریکٹیکل میں لائیں. اس میں آپ کی صحت بھی ہے, جسمانی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی, ہر طرح سے آپ خوش و خرم رہ سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح کی.